اسلام آنے سے پہلے دور جاہلیت میں عرب کے اندر غلام خریدنے اور بیچنے کا رواج بہت عام تھا۔ اعلیٰ قبیلے کے لوگ اپنے روزمرہ کے کام کاج کے لیے غلاموں کو خریدا کرتے تھے۔ غلام اپنے مالکوں اور آقاؤں کو مجازی خدا سمجھتے تھے۔ مالکوں کو اپنے غلام پر مکمل حق حاصل ہوتا تھا۔ چھوٹی بڑی چیزوں پر من چاہی سزائیں دیتے تھے، یہاں تک کہ موت کی سزا دینا بھی عام تھا۔ اس دور میں افریقہ کے اندر ایک علاقہ حبشہ کے نام سے مشہور تھا، جہاں سے بیشتر غلام لائے جاتے تھے، اور ان میں ایک غلام وحشی بن حرب بھی تھا، جو مکہ کے سردار زبیر کا غلام تھا۔ یہ غلام نہ صرف اونچے قد اور تندرست قسم کا مالک تھا، بلکہ تلوار بازی، لڑائی اور تیر بازی کے اندر بڑی مہارت حاصل رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا مالک اسے بہت پسند کرتا تھا اور اسے کسی بھی قیمت پر بیچنے کا نہیں سوچتا تھا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہو کر اپنے صحابہ کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے کہ اچانک وحشی بن حرب تیز رفتاری سے مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے اور بلند آواز میں کہنے لگتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ اٹھائی اور اس غلام کو دیکھا، اور دیکھتے ہی آپ نے نظریں پھیر لی اور کہنے لگے تیرا اسلام قبول ہے، اور مگر تجھ پر افسوس ہے، میری نظروں سے الجھن ہو جاؤ اور کبھی آئندہ میری نظروں کے سامنے مت آنا۔ آخر اس غلام نے ایسا کیا کام کیا تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی آپ علیہ السلام نے سخت ناراضگی اور غم کا اظہار کیا؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت شروع ہوئی تو کفار اور مشرکین نے مسلمانوں کو اذیتیں دینا اور پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسلام کی بقا اور کفار کی شرارتوں کے نتیجے میں سن 2 ہجری میں مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان کفر و اسلام کی پہلی جنگ لڑی گئی، جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ اس جنگ کے اندر چند گنے چنے مسلمانوں نے قریش کے 1000 سپاہیوں کو دھول چٹایا اور انہیں شکست دے کر ان کے غرور و تکبر کو مٹی میں ملا دیا۔ اس جنگ میں قریش کے بڑے بڑے سردار مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے، جن میں ابو جہل، اقوا، شیبہ اور بنو امیہ کے بڑے بڑے سردار شامل تھے۔ سرداروں کو ان کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور علیہ السلام کے چچا سلام نے قتل کیا تھا۔ اور جاہلیت سے ہی مکہ میں بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان خاندانی دشمنی بڑی مشہور تھی، اور اب اس جنگ کے بعد نفرت کی آگ اور بھڑک گئی تھی۔ ان کے بڑے بڑے سرداروں کے مارے جانے کے بعد اب قریش کی سرداری ابو سفیان کے ہاتھوں میں آ گئی تھی۔ جیسا کہ غزوہ بدر میں مارے جانے والے ایک سردار ابو سفیان کی بیوی ہندہ کے باپ، بھائی اور چچا بھی شامل تھے، لہذا ہندہ اور ابو سفیان نے لوگوں میں انتقامی جذبات کو بڑھانے کی کوشش کی اور قریش کو دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی دعوت دی۔ لہذا اگلے سال قریش مکہ بدر کے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے نئی جوش و جذبے کے ساتھ غزوہ احد کی تیاری کرنے لگے۔ اسی دوران وحشی ابن حرب کو بلا لیا گیا اور اس سے پوچھا گیا کیا تم غلامی سے چھٹکارا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے کون غلامی کی زنجیروں سے آزاد کروائے گا؟ اسے کہا گیا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ وحشی نے کہا کہ مجھے منظور ہے، میرا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا۔ یہ کہہ کر لشکر کے ساتھ چڑھ کھڑا ہوا اور مسلمانوں سے جنگ کے لیے احد کے میدان پر پہنچ گیا۔ ابو سفیان نے اس موقع پر قریش کی ان عورتوں کو بھی ساتھ لے لیا جن کے رشتہ دار بدر میں قتل کیے گئے تھے، تاکہ یہ میدان جنگ میں لڑائی کرنے والوں کے حوصلے بلند کرے۔ ان عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ پیشو پیش تھی۔ آخر وہ وقت آ گیا اور میدان احد میں جنگ شروع ہو گئی۔ میدان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر کی طرح وار کر رہے تھے۔
ان کے ایک ہی وار سے کفار کا کام تمام ہو جاتا۔ وحشی چٹان کے پیچھے گھات لگائے بیٹھا تھا۔ حضرت حمزہ لوگوں کو کاٹ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کے سامنے ٹھہرنے اور ثابت قدم رکھنے کی ہمت کوئی نہیں رکھتا تھا۔ جب حضرت حمزہ ایک مشق سے مقابلہ کر رہے تھے تو وحشی نے موقع پا کر اچانک زوردار وار کیا اور اس کا نیزہ حضرت حمزہ کے پیٹ کے نچلے حصے کو کاٹتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ نیزہ ان کے جسم میں پیوست ہو گیا تھا۔ جب وحشی کو یہ یقین ہوا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں تو وہ خیمے میں جا کر بیٹھ گیا۔ وحشی کو اس کے بعد لڑائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو بس آزادی کی خوشی منا رہا تھا۔ جنگ جاری رہی اور اب حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے قدم ڈگمگانے لگے۔ مسلمان شہید ہو گئے اور اس موقع پر ہندہ عورتوں کو ساتھ لے کر مسلمانوں کی بکھری ہوئی لاشوں کے پاس گئی۔ اس نے حضرت حمزہ کے پیٹ کو چیر آنکھیں نکال کر اور پھر ان کے ہار اور بالیاں بنا کر زیورات کی جگہ پہن لی۔ پھر اس نے حضرت حمزہ کے پیٹ کو چاک کیا اور کلیجہ نکال کر اسے چبا گئی۔ جنگ کے اختتام کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو صحابہ سے پوچھا کہ کیا اس نے میرے چچا کے کلیجے کو کھا لیا تھا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ نہیں، اس نے اگل دیا تھا۔ نبی نے روتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ، حمزہ کے جسم کے کسی حصے کو بھی جہنم میں داخل نہ ہونے دینا۔ آپ علیہ السلام حضرت حمزہ علیہ السلام کے جسم مبارک کے پاس حاضر ہوئے اور اس قدر روئے کہ صحابہ کی آنکھیں بھی تر ہو گئی۔ آپ علیہ السلام اس سانحے پر شدید غمزدہ ہوئے۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے اور قبیلے کی عورتوں کو اپنے عزیز و اکرام کی شہادت پر روتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ افسوس، حمزہ کے لیے رونے والا کوئی بھی نہیں۔ جب کفار مکہ واپس لوٹے تو وعدے کے مطابق وحشی کو آزاد کر دیا۔ وقت گزرتا رہا اور حضور کی دعوت بڑی عرب میں بڑی تیزی سے پھیلتی رہی اور دن بدن لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ لہٰذا وحشی کو خوف ستانے لگا اور اسے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ جب مسلمانوں نے مکہ فتح کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر جرار لے کر مکہ میں داخل ہوئے، وحشی وہاں سے طائف بھاگ گیا۔ اس کا ہر دن ڈر اور خوف میں گزرتا تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے بار بار حضرت حمزہ کے قتل کا منظر آتا تھا۔ لہٰذا ایک شخص نے وحشی سے کہا، اے وحشی، اللہ کی قسم، محمد ایسے شخص کو قتل نہیں کریں گے جو کلمہ طیب پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ آپ مسجد میں تشریف فرمائے۔ وحشی لوگوں سے چھپتے ہوئے اور آنکھیں بچاتے ہوئے احتیاط سے مسجد میں داخل ہوئے اور آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے رسول ہے۔ جب نبی نے اس کی زبان سے کلمہ شہادت کو پڑھتے ہوئے سنا تو اپنی نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر دوسری طرف نگاہیں پھیر لی اور فرمایا کہ کیا تم وحشی ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، میں وحشی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے عزیز چاچا کے قاتل کو مارنے کا حکم نہیں دیا، آپ رحمت اللہ علیہ تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وحشی کو کچھ نہ کہو، ایک شخص کا اسلام قبول کرنا مجھے اس چیز سے بہت زیادہ پسند ہے کہ میں 1000 کافروں کو قتل کر دوں۔ آپ نے وحشی سے کہا کہ بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ تم نے امیر حمزہ کو کیسے قتل کیا تھا۔ وحشی وہاں بیٹھ گیا اور پورا واقعہ بیان کیا۔ جب وحشی کی بات ختم ہوئی تو آپ علیہ السلام نے غصے سے چہرے مبارک کو دوسری طرف پھیر لیا اور کہا کہ اے وحشی، تم پر افسوس ہے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ اور آج کے بعد میں تمہیں نہ دیکھوں۔ اس دن سے لے کر وحشی آپ کی نگاہوں سے دور رہنے لگے۔ جب آپ علیہ السلام صحابہ کے سامنے بیٹھتے تو وحشی آپ کے تاکہ نبی کی نظر مبارک نہ پڑے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے۔
حضرت ویشی خود فرمایا کرتے تھے کہ باوجود کہ میں جانتا تھا اسلام پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، لیکن پھر بھی اس گھنونا جرم جس کا میں نے ارتکاب کیا تھا اس کا خیال مجھے بے چین کیے رکھتا تھا۔ میں شدت سے کسی ایسے موقع کی تلاش میں رہنے لگا کہ کسی طرح اس جرم کا کفارہ کر سکوں۔ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد ابو بکر امیر المومنین بن گئے۔ ان دنوں عرب کا ایک قبیلہ مرتد ہو گیا اور مسلمہ بن خزام نامی ایک شخص نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ مسلمانوں کے خلاف اس نے لشکر تیار کیا اور جنگ کی نوبت آ گئی۔ حضرت وحشی نے سوچا کہ یہی وہ موقع ہے کہ مسلمانوں کی مدد کر کے پچھلے سارے گناہ دھو ڈالوں۔